اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل چشتیہ روحانی دارالشفا۔ تو آج بات ہوگی گیدڑ سینگی کے اوپر۔ تو ناظرین کرام، ہم مسلمان اس طرح گر چکے ہیں کہ ہم پلیت چیزیں اور گیدڑ سینگی کے ساتھ ساتھ اور خنزیر کا ایک سینگ رکھتے ہیں لوگ کہ جادو ٹونا نہیں ہوگا اور برکت ہوگی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں کہ برکت ہوگی۔ تو بھائی یہ ان چیزوں میں، ان تمام پلیت چیزوں میں کوئی برکت نہیں ہے، بلکہ جس گھر میں یہ پلیت چیزیں ہوتی ہیں وہ گھر کی تمام برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس گھر میں نحوست ہی نحوست ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ اتنے تک بگڑ چکا ہے کہ ہم ہر گندی چیز کو اپنے لیے شفا سمجھ لیتے ہیں اور قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں ہمارے گھر میں قرآن کریم رکھا ہوتا ہے تو کبھی ہم قرآن کو تو نہیں اٹھاتے، لیکن گیدڑ سینگی رکھنے والے مسلمان ہفتے کے ہفتے پتہ نہیں وہ دودھ میں اور سندور ڈالتے ہیں، دودھ ڈالتے ہیں، یہ وہ۔ تو بھائی خدا کا خوف کریں۔ گیدڑ سینگی ایک گیدڑ کے دونوں کانوں کے درمیان میں ایک ہڈی، نرم ہڈی نکلتی ہے۔ اگر 100 سال سے اوپر ہو جائے گیدڑ تو اس کے سر پہ نا، تو وہ ایک ہڈی نکلتی ہے جو کچھ عرصے کے بعد گر جاتی ہے، وہ اٹھا کے لوگ رکھ دیتے ہیں اور گیدڑ سینگی، اور اس کو یعنی کہ گھر میں رکھتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہوگی، ہمارے گھر میں امن ہوگا، سکون ہوگا۔ یہ انتہائی غلط فہمی ہے، تو اس غلط فہمی کا شکار نہ رہیں۔ قرآن کریم کو پڑھیں۔ قرآن کریم ہمارے گھر میں رکھا ہو تو پڑھتے تک نہیں ہیں، اور ان چیزوں کو اٹھا کے اور پھر کہتے ہیں کہ یار ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں جو ہمیں سزا مل رہی ہے۔ تو بھائی ایسی چیزوں کو، اور یہ کفار کا طریقہ ہے، ان چیزوں پہ یقین کفار کا ہے۔ ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کی ذات پہ توکل کریں، اور دیکھیں، اور آج کل عاملین زیادہ تر کہتے ہیں کہ فلاں چیز میں نحوست ہے، فلاں چیز آپ کے لیے، اور آپ پر فلاں ستارے کے اثرات ہیں، اور آپ پر فلاں چیز کی نحوست ہے، یہ وہ، تو فلاں تویز سے نحوست ہٹ جائے گی، فلاں چیز ہو جائے گا۔ یہ ساری غلط فہمیاں اور غلط ہے۔ بھائی ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں، برے اعمال، وہی نحوست ہو سکتے ہیں، اور جو اچھے اعمال ہیں وہ ہمارے لیے سعادت مند ہو سکتے ہیں۔ تو بقایا اس سے ہمارے کسی ستارے وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم سارا دن گناہ کریں، سارا دن غلط کام کریں، جب یہ مسئلہ بنے ہمارے ساتھ کوئی، تو پھر عامل صاحب کہے کہ بھئی آپ کے اوپر فلاں ستارے کا اثر ہے، فلاں ستارے میں نحوست ہے، آپ کو یہ تویز دینا ہے، اتنے پیسے دیں تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم سے، دیکھیں نا، اس تویز سے ہمارا اللہ تو راضی نہیں ہوگا۔ ہم نے جو گناہ کیے ان سے توبہ کریں گے اور اللہ کریم کے دین اسلام پہ چلیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اپنے دل میں سمائیں گے، اس کے بعد ہی ہمارے حالات بہتر ہوں گے۔ تو بھئی ان تمام غلط چیزوں کو چھوڑ کے آپ قرآن کریم کو تھام لیں، اور ہمارا مشن قرآن کریم کے فیض کو عام کرنا ہے۔ الحمدللہ ہماری کلاسیں اپنا آستانہ چشتیہ روحانی دارالشفا گوٹ میٹن میں بھی ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ بھی کوئی نزدیکی راجن پور کے نزدیک کا بندہ جو بھی ہو تو وہاں پہ آ کے اس علوم کو سیکھ سکتا ہے۔ اور ہم انشاءاللہ جادو ٹونا جیسے آج کل عام ہے، تو اس حوالے سے ہم اعمال سکھائیں گے کہ جادوگر کو جواب دینے کا طریقہ، جادو یعنی کہ جادو ختم کرنے کا طریقہ، جادو کو پلٹ کرنے کا طریقہ، یا جنات کو بھگانے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ جو آن لائن کلاس میں شامل ہونا چاہے تو وہ ہمارا واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں رابطہ کرے تو انشاءاللہ اس کو سکھا دیا جائے گا، اور استخارہ وغیرہ کرانا ہو تو وہ بھی کرا سکتے ہیں۔ تو بھائی قرآن کریم کا جو خالص علم ہے اس کو پکڑیں، بقایا ان تمام بدماشیاں جو ہیں آج کل کے جیلی عاملوں کی، تو ان کو چھوڑیں اور ان کے پیچھے نہ لگیں۔ آپ تعلیمی یافتہ لوگ ہونے کے باوجود بھی ان جیلوں کے پاس، جن کو پہلا کلمہ اچھے طریقے سے نہیں آتا، آپ ان کے پاس چلے جائیں اور اپنے حالات ان کے سامنے، اپنے فیملی کے معاملات ان کے سامنے نکال کے رکھ دیں کہ یہ فلاں مسئلہ ہمارا حل کر دیں، یہ کر دیں۔ خود جو خدا کا لانتی ہو، جن کو شریعت کا پتہ نہ ہو، آستانے پہ عورتیں پتہ نہیں کس کس طریقے سے آتی ہوں، تو پھر وہ کیا بھئی آپ کے مسائل حل کرے گا؟ وہ تو خود ذلیل ہے، وہ تو خدا کا نافرمان ہے۔ کیسے اللہ پاک سے آپ کی سفارش کرے گا، یا اس کی توسل سے، یا اس کی دعا کی برکت سے آپ کے معاملات کیسے حل ہو گئے؟ وہ بے برکت اور بدبخت انسان ہو۔ اور بھئی آپ کامل جو عامل ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کا دامن تھام لیں، اور جو قرآن و سنت سے وابستہ ہیں
ان کے پیچھے آپ چلیں، ان کے پاس جائیں، ان سے رہنمائی لیں۔ اور سب سے اول بات کہ آپ کے گھر میں قرآن رکھا ہے تو آپ قرآنی وظائف سیکھیں اپنی مشکلات کے لیے، اور جب بھی کوئی مسئلہ مسائل بنے تو پہلے دیکھیں کہ کچھ ہماری کوئی غلطی تو نہیں ہے، ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کر لیا جو ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو بھائی سب سے پہلے آپ اللہ کو راضی کرنے کا سوچیں۔